موضوع الدرس في أحوال الأمم السالفة والتخويفات الدنيوية، سورة المؤمن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي يَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى عليه السلام أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشابهوا بموسى علیہ السلام. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت توحید دی تو اس کے بعد اس نے یہ حکم جاری کیا: اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَهَذَا أَمْرٌ ثَانٍ، یہ دوسرا آرڈر ہے فرعون کا. ایک تو اس نے حکم جاری کیا تھا بچوں کے قتل کا جب موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اصل میں بعض مفسرین نے لکھا ہے، روایات تو اسرائیلیہ ہیں، اللہ عالم، کہ اس زمانے میں یعنی فرعون کے دور میں جادوگر، ساحرین، منجمین، ان کا بڑا زور تھا. تو بعض لوگوں نے جو ساحر تھے اور منجم تھے اس کو فرعون کو بتلایا تھا کہ تمہارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے ملک میں سلطنت کے زوال کا باعث بنے. آج بھی دنیا میں منجم ہیں، ماہر فلکیات ہیں، یہ سارے علوم ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. سحر ہے، نجوم ہے، علم جفر ہے، علم الاعداد ہے، یہ سارے علوم ہیں، لیکن یہ علوم باطلہ ہیں. یاد رکھو، یہ علوم
شیطانیہ ہیں، اور ان کا سیکھنا، سکھلانا، پڑھنا، پڑھانا، اعتقاد رکھنا شریعت میں منع۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اتا کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو بندے ان کاہنوں کے پاس جائیں، ان منجموں ان کے پاس جائیں، پھر ان کی باتوں پہ یقین کریں، تو گویا انہوں نے اللہ کے قرآن سے انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، تو اب آپ اگر اس کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں تو مانا اللہ کے قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ باقی یہ بات یاد رکھیں کہ علم تو ہوتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ علم نہیں ہے۔ ان پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی علم قطعی نہیں ہوتا، ایک ظن ہے، گمان ہے، کبھی تکا لگ گیا کبھی نہ لگا۔ اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ کوئی جنوں نے آگے خبر ڈال دی اور انہوں نے آگے اس خبر کو بڑھا دیا۔ اسی طرح یعنی یہ علوم قطعی نہیں ہوتے، ظنی علوم ہوتے ہیں، جن بالکل ظن ہے، گمان ہے، اور کبھی صحیح ہے کبھی غلط ہے۔ اسی لیے کتنے لوگ ہیں جو خبریں دیتے ہیں لیکن غلط ثابت ہو جاتی، کتنے لوگ ہیں جو خبر دیتے ہیں کبھی سچی بھی ہو جاتی۔ تو لہذا آدمی اللہ کے قرآن کو، فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ کے بلا وجہ مصیبتوں میں اپنے آپ کو ڈالے، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے۔ بھائی دنیا میں بھائی لا نجوم علم ہے، آج بھی لوگ ہیں حساب کرتے ہیں، آج بھی ہندوستان میں یہ ہندو میں یہ بڑی چیز ہے، ان کے جوتشی ہوتے ہیں، ان کے پنڈت ہوتے ہیں، ان کے اس علم کے ماہر ہوتے ہیں، وہ جناب باقاعدہ ذائچے بناتے ہیں، وہ حساب کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جی کون سی گھڑی مناسب ہے، کون سی نامناسب ہے، کون سی گھڑی سعد ہے، کون سی نحس ہے، اس کے مطابق ان کے عقیدے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح ہوا نا تو بڑی مصیبت آئے گی، اس کا پہلے نکاح میں مصیبت ہے، دوسرا نکاح ہو تو مصیبت نہیں ہوگی۔ اچھا بھی مصیبت کیسے ٹلے؟ انہوں نے کہا درخت سے شادی کر دو۔ اب یہ جہالت ہے، اس سے بڑی کیا جہالت ہے؟ اللہ نے اس کی باقاعدہ تردید فرمائی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ کے آسے پہ کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ نے روح قبض فرما لی، تو ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، اور جن کام کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ وہ آتے دیکھتے سلیمان علیہ السلام کھڑے، چلو بھی کسی کو کام کرو۔ اب جو دیمک تھی، یہ دیمک جو ہے وہ لکڑی کو لگی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نیچے جو لکڑی تھی نا ہاتھ سے کی، اس کو کھایا، جب کمزور ہوا وہ لکڑی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ فلما خر تبینت الجن، اب جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو یہ عذاب مہین کیوں بھگتتے؟ کیوں پتھر اٹھا اٹھا کے اور عمارتیں تعمیر کرتے رہتے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سامنے سلیمان کھڑا ہے لیکن نہیں جانتے کہ زندہ ہے یا موت ہے۔ تو اس لیے علم غیب کسی کو نہیں ہوتا، لیکن نظام عالم کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نظام تو بنایا ہے نا۔ اب دیکھیں انسان کے ہاتھ ہیں، ہر آدمی کے ہاتھوں پر نشان ہیں، ہر آدمی کے انگوٹھے کے اندر خطوط ہیں جو دوسرے سے نہیں ملتے، اللہ کی حکمت ہے۔ یعنی باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا، بیٹے کا باپ سے نہیں ملتا۔ اور اسی لیے اب وہ مجرموں کے ہاتھ جو ہیں باقاعدہ رکھے جاتے ہیں، کبھی واردات ہو تو فنگر پرنٹس کا موازنہ کرتے ہیں، کبھی کسی مجرم کا ہاتھ یہ ملتا تو نہیں ملتا، انہوں نے کہا یہ آدمی۔ تو
اللہ نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا کی، لیکن انسان کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑایا کہ ان چیزوں کے چکر میں آگے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیں۔ تو فرعون کے زمانے میں بھی بڑے منجمین تھے، انہوں نے بتایا کہ فرعون تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت اور تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا جو بچہ پیدا ہو قتل کر، نہ ہوگا نہ مجھے خوف ہوگا۔ لیکن اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکے؟ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور پلے بھی فرعون کے گھر کے اندر۔ اللہ نے فرمایا جس بندے سے ڈر رہے ہو نا یہی تو ہے، اور تیرے گھر کے اندر ہے۔ یہ پہلا آرڈر تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اب اس نے پھر ان کو آرڈر دیا دوسرا کہ بھئی جو بھی لڑکا ہو قتل کر دو، لڑکیاں کیوں؟ تاکہ ایک تو ان کو ذلت پہنچے، اہانت ہو، اور یہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے بدزن ہو کہ بھئی جب تک تم نہیں آئے تھے تو ہمارے بچے قتل ہوتے تھے، اب تم آ گئے اسی طرح قتل ہو رہے ہیں، تمہارے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تم نے کون سی ہماری مدد کی؟ ہم تو پہلے بھی عذاب میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں۔ پہلے ہم ایمان نہیں لائے تیری نبوت پر تب بھی عذاب میں تھے، اب ایمان لے آئے تب بھی عذاب میں ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے بدظن ہوں گے، دوسرا اس قوم کی توہین ہوگی، اور تیسرا اس قوم کا عدد تھوڑا ہوگا۔ جتنا عدد تھوڑا ہوگا اتنی ہم کنٹرول کر لیں، اس لیے اب دوسرا آرڈر جو ہے جاری کیا۔ اسی کو قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے، ہمیں ایذا دی جاتی تھی، آپ کے بعد بھی ہوئی تکلیف ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قال عسى ربكم، آپ نے فرمایا امید ہے مجھے تمہارے رب پہ کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں یہ سارا ملک سلطنت تمہیں مل جائے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ اتنے انعامات کے بعد تم کیا عمل کرتے ہو دنیا کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، اور پھر اللہ تمہیں دے گا مصر کی سلطنت، اور پھر اللہ دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ چلو فرعون نے تو یہ کیا، تمہیں جب ہم نے بادشاہ بنایا، ملک دیا، طاقت دی، دولت دی، اب تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے آئیں گے۔ قال قتادہ ھذا امر بعد امر، یہ دوسرا آرڈر تھا اس کا۔ قال اللہ عز وجل وما کید الکافرین الا فی ضلال، ای وما مکرهم وقصدهم الذی هو تقلیل عادت بنی اسرائیل لئلا ينصروا علیہم الا ذاہب وحالق فی ضلال۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام، یہ کافروں کا جو مکر ہے، جو تدبیر ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ مٹنے والی ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے فرماتے ہیں مفسر وما مکرہم، یہ ان کا مکر، ان کے ارادے جو تھے کہ بنو اسرائیل کا عدد تھوڑا ہو جائے گا تاکہ وہ ہم پہ غالب نہ آ سکیں، الا ذاہب، یہ ان کا خیال جو تھا وہ جانے والا ہے، مٹنے والا ہے۔ اللہ نے بنو اسرائیل کو غالب کیا، فرعون کو ہلاک کر دیا، تو تمہارا سارا کیوں؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، ہم بھی تدبیر کرتے ہیں، لیکن میری تدبیر کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ محمد مصطفیٰ کافر سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔
اللہ نے فرمایا اے فرعون بدبخت جو کچھ تو سوچ رہا ہے لیکن میرا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، تجھے تیری قوم کے ساتھ غرق کر کے میں ان کمزوروں کو پھر ملک کا وارث بنا دوں گا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدع ربه وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه دعوني حتى اقتل لكم هذا۔ اب فرعون کہنے لگا اپنی قوم سے، یہ ارادہ کیا فرعون نے لعنہ اللہ اپنی قوم سے، کہنے لگا کہ تم نہ مجھے منع کرو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو پکارے اس کو جس کی مدد کرے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ أَيْ لَا أُبَالِي مِنْهُ فَهَذَا فِي غَايَةِ الْجَهْدِ وَالتَّجَهُّرِ وَالْإِنَادِ وَقَوْلُهُ قَبَّحَهُ اللَّهُ۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ اس کا سب سے بڑی ضلالت ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی سرکشی ہے کہ وہ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو کہ آ کے تمہاری مدد کرے۔ یاد رکھو آج کے فرعون جو دنیا میں ہیں، آج کے جبابرہ جو دنیا میں ہیں، آج کے مفسدین فی الارض جو دنیا میں ہیں، وہ بھی یہی دعوے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم مٹا رہے ہیں، ان کا کوئی خدا ہے تو بلائیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات دکھائے ہیں کہ اس کا نظام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی پکڑ لے، اس کے پاس طاقت ہے جب چاہے پکڑ لے۔ اگر وہ کسی کو مہلت دیتے ہیں تو حکمت ہے اور جلدی پکڑتے ہیں تو حکمت ہے، اس کا اللہ کی شان ہے، عظمت ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے آپ سے سن کر تو فیصلے نہیں کرنے ہیں، لیکن انجام لیے ہوتا ہے کہ آخر فرعون غرق ہوتے ہیں، آخر جبار مٹ جاتے ہیں، آخر باطل قوتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اور حق جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ نہ آپ خود اندازہ کریں ٹھنڈے دل سے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس کو دماغ میں رکھا کرو کہ جب میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جا رہے ہیں، رابق کے قریب رابق کے سردار سراقہ نے آپ کا راستہ روکا، لیکن اللہ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا، ناکام ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا کہ ٹھہرو، بس اب میں مقابلہ نہیں کرتا۔ قریب آیا، اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ ہیں اور یہ ابو بکر ہیں، اور اسی کے لیے قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اور انہوں نے 100 اونٹ انعام رکھا ہے جو تلاش کر دیں۔ تو سیدھی بات ہے مجھے بھی لالچ تھی کہ 100 اونٹ مجھے مل جائے، اسی لیے میں نکلا تھا، لیکن میرے گھوڑے میں یہ عادت ہی نہیں ہے کہ وہ دوڑتے دوڑتے بزدل ہو جائے اور اس کی زمین پاؤں ریت میں دھس جائیں اور پھر 1 دفعہ پھر 2 دفعہ پھر 3 دفعہ۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور طاقت ہے جو آپ کی مدد کر رہی ہے، لہذا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور دوسرا میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس راستے سے جو بھی آپ کا دشمن آئے گا اس کو بھی واپس کروں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا سراقہ بات سنو، میں بھی تمہیں پھر ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ملک روم کا بادشاہ جو کنگن پہنتا ہے نا، ایک دن وہ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں۔ سراقہ نے کہا میں نے بات سن لی، ٹھیک ہے بھئی، اب حضور چلے گئے۔ سراقہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں یہ کیسی بات ہے، ایک آدمی ہے مکے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، حالانکہ قریش کتنی ہوں گے، 2000 4000 5000، اور روم جو ہیں وہ تو اس زمانے میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے تھے نا، روم ہے یا فارس ہے۔
تو اتنی بڑی طاقت کا بادشاہ جو ہے وہ جناب ختم ہو جائے گا، اس کے لباس اور اس کے کنگن آئیں گے اور مجھے بھی لیں گے، کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا یہ بات دماغ میں آنے والی ہے بھلا؟ کوئی عقل ہے کہ ایک آدمی مکے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، روم کو شکست دے گا؟ ہجرت کر کے خفیہ راستے سے اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں روم فتح ہوگا۔ اسی لیے کافر کہتے تھے نا یہ حضور پاک نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، یہ دیوانوں کی باتیں ہیں نا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تخیلات شاعرانہ ہیں، جیسے شاعر ہے جو کچھ کہہ دیتا ہے، ورنہ کہاں روم اور کہاں مسلمانوں کی چھوٹی سی قوت۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کی بات کو سچا ثابت کیا۔ سارا روم جو تھا نا وہ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کے قدموں کے نیچے آیا اور آپ نے سارا روم فتح کر دیا۔ یعنی کسرا اور کیسر کی قوتیں اور طاقتیں مٹ گئیں، اسلام کے پاؤں کے نیچے آ گئے، اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بادشاہ کا لباس سے ذاتی جو تھا وہ بھی مال غنیمت میں آیا، اور وہ جو زیور پہنتا تھا، کڑے پہنتا تھا، اپنے کنگن پہنتا تھا، سر پہ تاج رکھتا تھا، وہ کنگن بھی آئے۔ تو حضرت عمر کو بات یاد آئی، فرمایا این سراقہ، سراقہ کدھر ہے؟ کیونکہ سراقہ مسلمان ہو گئے تھے، آج روم کے خلاف لڑ رہے تھے۔ حضرت سراقہ حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ تاکہ میں اپنے نبی کا فرمان پورا کر سکوں۔ یہ کنگن تمہیں 1 منٹ کے لیے پہنا دیتا ہوں، ورنہ اب تو سونا پہننا حرام ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہو جائے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا صدق رسول اللہ، واقعی میرا اللہ تیرے نبی نے سچ فرمایا۔ اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا بالکل اللہ کے فیصلے ہیں، اور اگر قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو تو حضور پہلے بتا چکے ہیں ایسے جنگیں ہوں گی، دریائے فرات کے کنارے جنگیں ہوں گی، فلاں جگہ جنگ ہوگی، فلاں جگہ میں صلیبی اور مسلمان اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد یہودیت ختم ہوگی، پھر مسلمان اور صلیبیوں کی جنگ ہوگی، آخر میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور تمام دنیا پہ پرچم محمد مصطفیٰ لہرائے گا۔ سارا کچھ موجود ہے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، کیونکہ ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے کہ سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکل سکتا ہے۔ کوئی ہمیں کہے کہ ابھی رات نہیں دن ہے، ہم مان لیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ 2 طاقتیں ہیں نا دنیا میں، یا یہود ہیں یا صلیبیین ہیں۔ حضور نے فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے انہ یقتل الدجال، وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، یعنی مانا یہودیت ختم۔ اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب میں باقی نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یکسر الصلیب ویقتل الدجال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو بھی ہمیشہ کے لیے توڑ دیں گے، مٹا دیں گے۔ مانا نہیں کہ ایک صلیب توڑ ڈالیں گے، مانا صلیب کی قوت ختم۔ اور یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ یملأ الارض عدلا وقسطا، اور پوری دنیا میں انصاف ہوگا، امن ہوگا، عدل ہوگا۔ اور یہ بھی ہمیں سبق دیا حضور نے کہ امن تب ہوگا جب عدل ہوگا، جب عدل نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا۔ جس ملک میں عدل نہ ہو کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنا تو پہلے بھی شاید سنائی ہو کبھی۔ میرے اپنے علاقے میں جب ہم وہاں چھوٹے تھے رہتے تھے تو ہمارے علاقے کا جو تھانہ تھا نا، وہاں ایک تھانے دار تھے مہر صاحب، جنگ کے علاقے، مہر سلطان ان کا نام تھا، جنگ کے علاقے کے آدمی تھے، بالکل بوڑھا آدمی، وزن میں بھارا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے، فوت ہو گئے۔
تو لیکن اتنا دین پہ چلنے والا، تہجد گزار، شب بیدار، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کا کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ سفر میں آتے بیچارے تفتیش پہ آتے، چنے ساتھ ہیں، پانی ساتھ ہے، یا بڑے سے بڑا میرے گھر میں آ گئے، یا کبھی کسی مدرسے میں جا کے طلباء کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لی۔ اور رات کو تہجد پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہاتھ پھیلا کے اللہ کے آگے رو رہا ہے، مولا میں بوڑھا ہو گیا، پنشن قریب ہے، اب آخری عمر میں مجھے دلیل نہ کر، نہ میں بھاگنے کا، نہ میں کنٹرول کرنے کا، میرے علاقے میں امن کر دے۔ اچھا، اس کا اصول یہ تھا کہ مجرم کو چھوڑنا نہیں، بے گناہ کو پکڑنا نہیں۔ مجرم ہے، بڑے سے بڑا آدمی ہے، نہیں چھوڑنا۔ بے گناہ ہے، سارے علاقے کے ذمہ دار آ جاتے، جی یہ بڑا ہے، سوڑ کر نہیں، گناہ گار نہیں، میں نہیں پکڑوں گا۔ 3 سال ہمارے علاقے میں رہا، واردات ختم، جرائم ختم، چوری ختم، ڈاکے ختم، ہر چیز ختم۔ اب وہ بیچارہ تو نہ چلنے کے قابل، نہ بھاگنے کے قابل، نہ گشت کے قابل، نہ دوڑنے کے قابل، اٹھنے بیٹھنے سے بھی لاچار۔ پھر وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ حج پہ بھی ہے، بڑا اللہ نے اس کو بدل ڈالا۔ تو پہلے بھی نیک تھے، یہ نہیں کہ پہلے سے اچھے نہیں تھے، پہلے بھی اچھے تھے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب تک عدل نہیں کرو گے، اب مثلاً آپ کا گھر ہے، آپ کی 2 بیویاں ہیں، عدل نہیں، جہنم۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹی، عدل نہیں، جہنم۔ وہی بیٹے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ سانپ کب مرتا ہے۔ عدل ہے، وہ کہتے ہیں خدا کرے ہمارا باپ زندہ رہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں ایک ذمہ دار سے میں نے دیکھا 11 بیٹے اللہ نے اس کو دیے۔ اچھا، ہر بیٹا جو ہے نا جی، وہ جب اپنے علاقے سے آتا تھا نا، ہمارے علاقے 2-3 میل کا فاصلہ ہے، بہترین گھوڑیاں رکھتا تھا۔ آپ گھوڑی پہ بیٹھے، ایک بیٹا آگے بھاگتا، دوسرے دن دوسرا بیٹا، تیسرے دن تیسرا بیٹا۔ ہو میں اس کو کہہ رہا یار کیوں ان کو عذاب دے رکھا ہے، یہ تو فرعونیت ہے کہ تم گھوڑیوں پہ۔ وہ کہتا سائیں یہ سیدھے رہیں گے نا، ان کو بھی ذرا سیدھا رہنے دو۔ عدل ہے، کوئی جھگڑا نہیں، گھر میں عدل ہے، جھگڑا نہیں، ملک میں عدل ہے، جھگڑا نہیں۔ لیکن جب یہ ہو جائے کہ امیر کے خلاف کوئی جرم ہی نہیں، قانون ہی نہیں، وہ قتل کرتے، کوئی نہیں پوچھتا۔ بڑا آدمی گاڑی چلا رہا ہے، بندوق کو مار ڈالا ہے، آپ ادھر کھڑا ہو گیا، ڈرائیور کو سیٹ پہ بٹھا دیا، کہا جی ڈرائیور سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اقرار کر لو، 2 دن کے بعد ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ بدبخت اگر میں چلا گیا کون چھڑائے گا؟ ٹھیک ہے۔ کوئی بینک سے غریب نے قرضہ لیا، مثال کے طور پہ ایک ٹریکٹر لینے کے لیے، لاکھ 2 لاکھ، اس کی جائیداد قرق ہو جاتی ہے، نیلام ہو جاتی ہے، قبضہ ہو جاتا ہے، زمینیں بک جاتی ہیں، اور بڑے بڑے مگر مچھ جو اربوں روپے لے کے کھا گئے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو انصاف کیسے ہو، امن کیسے ہو، ملک ترقی کیسے کرے؟ اور کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے ایک تھے وہ امام شاہ، پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں شیعہ تھا یا سنی تھا، پر میرا بڑا قدر کرتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا، وہ بھی تھندار تھے۔ وہ کہتا تھا مکی صاحب چور کو نہ مارو سائیں، چور کی ماں اور نانی کو مارو۔ چور کو مارو گے وہ ایک اور چور جنڈے کی بڑھ پیدا کر لے گی، ماں مارو تاکہ چور آئندہ پیدا نہ ہو۔ جس علاقے میں لگتا تھا نا 3-4 بڑے آدمیوں کو لٹکا دیتا تھا، امن۔ مجال ہے کہ پھر جرم ہو، امام شاہ آ گیا، رات کو لوگ نیند میں بھی ڈر کے اٹھ بیٹھتے تھے، امام شاہ آ گیا، حالانکہ خود پرلے درجے کا غلط آدمی تھا، اللہ بخشے بیچارے کو، مر گیا ہوگا، اللہ معاف کرے۔ کنٹرول یہ تھا کہ علاقے میں 4 بڑے بڑے بدماش جو تھے نا، بغیر کسی جرم کے پکڑا اور لٹکا دیا۔ علاقے کے 4 بڑے بڑے ذمہ دار جو بھونگا کھاتے ہیں، لوگوں کی لڑکیوں کے سودے کرتے ہیں، کاروکاری کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، 4-5 ذمہ داروں کو لٹکا دیا، سارا سال سو رہا یار، ہم سے کوئی نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ قتل۔
ہم روز پڑھ رہے ہو اخبار میں اتنے قتل ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے قتل. ایک بندہ نہیں پکڑا جاتا. جن کو پکڑتے ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو مار 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 کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. وہ اقرار کر دیتے ہیں ہاں جی ہم نے کیا. کیا کریں؟ وہ تو ہمارے علاقے میں مسئلہ مشہور ہے نا جی کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ خرگوش جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. اس نے کہا وہ ٹھہرو یار کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا یار وہ پولیس والے اونٹوں کو پکڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا تو اونٹوں کو پکڑ رہے ہیں تم کیوں بھاگ؟ نے کہا کہہ دیں یہ بھی اونٹ کا چھوٹا بچہ ہے مجھے بھی پکڑ لیں پھر میں کیا کروں گا. یہ تو وہ لوگ ہیں. دعا کرو اللہ ظلم ہٹائے اور عدل لائے. اور جب تک عدل نہیں آئے گا مولوی ہو یا پیر ہو یا بزرگ ہو جس کو مرضی آئے کرسی میں بٹھا دو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اس لیے اب دیکھیں گے جناب کیا کہتا ہے، کہتا ہے جائے خدا کو مانگے اپنے رب سے خدا اس کو بچا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. کہنے لگا مجھے ڈر ہے ان یبدل دینکم. کیا مانا؟ یہ جو نظام حکومت چل رہا ہے یہ بدل ڈالے گا، اور اگر بدلنے پہ قادر نہ رہا تو فساد تو ہو جائے گا نا. کوئی اس کے کوئی اس کے کوئی اس کے کوئی ماننے والے کوئی مخالف. تو اس لیے اسی کو کیوں نہ ہم ختم کر دیں. وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ يُظْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ يُظْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ بِالذَّمِّ. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے پناہ پکڑتا ہوں. کیوں؟ شیطان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے؟ اسی کی پناہ پکڑو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے فرمایا شیطان کے تم مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک میری پناہ میں نہ آؤ. جب میری پناہ میں آؤ گے تو پھر میں شیطان سے تمہیں بچا لوں گا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہر متکبر جس کا قیامت پہ ایمان نہ ہو. متکبر تو وہی ہوتا ہے نا جس کا مرنے پہ ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان ہے، جنت جہنم پہ ایمان ہے، وہ کبھی متکبر نہیں بن سکتا، وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. اے لما ورغه قول فرعون ذروني يقتل موسى قال موسى عليه السلام استجرت بالله وعوذ به من شره وشر امثاله. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں اس کے شر سے اور اس جیسے اور جتنے فرائض ہیں. اس لیے کہا انی عذت بربی وربکم ایھا المخاطبون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سننے والوں سن لو میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں من کل متکبر ای عن الحق مجرم لا یؤمن بیوم الحساب. ہر متکبر سے، ہر مجرم سے جس کا قیامت پہ ایمان نہ ہو میں اپنے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. ولہذا جاء فی الحدیث النبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما قال اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندرأ بک فی نحورہم. صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے، جب کسی سے خوف ہوتا تھا تو آپ یہ کلمہ مبارک پڑھتے تھے ہمیشہ اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندرأ بک فی نحورہم. یاد رکھیں یہ حضور کا بتلایا ہوا عمل ہے. جو بندہ کسی دشمن سے خائف ہے، کسی جبار، کسی فرعون سے مقابلہ ہے، یہی کلمات پڑھ کے دعا کرو دیکھو خدا اس کے شر کو کیسے دفع کرتے ہیں. اڑ جائے گا بندہ. اگر کافر ہے تو اس کی ہلاکت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا.
اور اگر دشمن مسلمان ہے تو پھر یہ نیت کیا کریں اللہ اس کے شر کو دفع کر، اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لے، کیوں اس کی ہلاکت کی نیت میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر دشمن کافر ہے، یہودی ہے، وثنی ہے اور وہ مسلمانوں کا قاتل ہے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، ایقان ہو اور صدق دل سے دعا ہو، اور جب دعا مانگو غیر اللہ کا کوئی خیال نہ ہو۔ بس ان چیزوں پہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو نا بھائی، آخر مربع بغیر پکانے کو تو نہیں پکتا۔ دیکھو نا، آپ نے چائے بنانی ہے، وہ بھی تو بغیر بنانے کے نہیں بنتی۔ آپ برتن دھوئیں گے، پتی لائیں گے، دودھ لائیں گے، پانی لائیں گے، آگ جلائیں گے، گرم کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ پانی جل تو نہیں گیا، کتنی دیر گرم کیا، ابھی پانی کچا تو نہیں رہ گیا، اچھا پانی کتنے کپ ڈالا ہے، اس میں نے کتنے چمچ چائے ڈالنی ہے، پھر کتنی دیر آگ۔ اتنی چائے بنانے کے لیے محنت ہے اور تم رب کو منانے کے لیے کوئی محنت بھی نہ کرو۔ ساری رات فلمیں دیکھو اور کہو اللہ رحم کیوں نہیں کرتا، ساری رات گناہ میں گزر جائے، او جی ہم تیرے بندے ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، قہار نہیں ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ سریع الحساب نہیں ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ عزیز الانتقام نہیں ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے۔ ورنہ حضور کی یاد رکھیں کہ جتنے وظائف اور اوراد میرے پاک نبی نے بتلائے ہیں نا، کوئی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر بیماری کا حضور پاک نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ھذا الوجہ، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل داء یؤذیک، اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاء، شفاء کا لا یغادر سقما۔ اسی لیے احادیث کی روشنی میں حضرت علی فرماتے تھے کہ وہ کتنا بڑا بدقسمت ہے جو ناحق جیل میں ہو اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا نہیں مانگتا۔ اگر اللہ مچھلی کی پیٹ کی قید سے نکال سکتے ہیں تو یہ دنیا کے قید خانے کیا ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن یقین۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تمہیں مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں۔ حضرت فرماتے تھے میں حیران ہوں اللہ کا بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہ کیوں نہیں ایمان لاتا۔ یقین رکھو کہ درود شریف، ایک بات یاد رکھنا، میں کو پیر شیر تو نہیں ہوں، ایسا نہ ہو پھر مجھے بھی پیر شیر بنا ڈالو۔ آدمی اسی طرح بگڑتا ہے نا، کسی نے جوتا اٹھایا، کسی نے ہاتھ چوما، بس مولوی صاحب کا دماغ خراب ہوتا گیا۔ آدمی اسی طرح بگڑتے ہیں، بعض خوش آمدی ہوتے ہیں۔ وہ حضرت آپ نے جو پرسوں بات کی تھی نا، اللہ میں گھر گیا جی بالکل وہی بات سامنے آ گئی، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کو تو پہلے پتہ لگ جاتا ہے، اب پیر صاحب کا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا واقعی یار میں تو بڑا کہیں پہنچا ہوا ہوں۔ اور انہوں نے کہا حضرت مجھے تو جب بھی تکلیف ہوتی ہے نا، بس میں آپ کا حضرت خیال کر لیتا ہوں، بس بات ختم ہو جاتی ہے ساری۔ اچھا میں تو یار پھر اس مقام پہ پہنچ گیا۔ اسی طرح لوگ بگڑتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اللہ والے اب بھی دنیا میں ہیں، لیکن ہم بدقسمت ہیں کہ ہمیں نہیں ملتے۔ اور پھر جوہر کی دیکھیں نا، ابھی یہ مثلاً ایک نگ ہے، اس کی پہچان جوہری کی ہوگی، مجھے کیا، میرے لیے تو شیشہ ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کی پہچان اہل اللہ کو ہوتی ہے، ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ تو اب ہمیں ملتے نہیں، اگر ہیں تو وہ ہم سے دور ہو گئے۔ اب آسان بات یہ ہے کہ ایک استغفار استغفر اللہ پورا یاد ہو، ٹھیک ہے، پورا نہ ہو اتنا ہی کافی ہے۔ پورا یاد ہو سبحان اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ورنہ استغفر اللہ اور حضور پہ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم،
بس یہ چند آیات یاد کر لو اور اس کو پورے یقین کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے، جب کوئی نہ ہو دائیں بائیں، بیوی بچے الگ کمرے میں بیٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، اس کے بعد پڑھو، انشاءاللہ سب تکلیفیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی، ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن سے بڑی نعمت کون سی؟ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ دشمن کے دفع کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں کہ آپ جو ہے نا، جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آتا اور دشمن حملہ کرتا تو یہی دعا قنوت میں بھی پڑھتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم وندرأ بک ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی ہے، اور اس طرح بھی ہے اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندرأ بک فی نحورہم۔ بس یہ پڑھیں کریں، اللہ آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے 4 سنتیں ہیں، 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 سنتیں یا 6 سنتیں پڑھیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 2 سنتیں ہیں۔ یہ کوئی لڑائی کے جھگڑے کی بات نہیں ہے، دیکھیں نا حدیث میں 2 سنتیں بھی موجود ہیں، حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، اور 4 بھی موجود ہیں، لیکن خود فیصلہ کیا کرو، جو بندہ 4 پڑھے گا تو 2 والی حدیث پہ عمل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اچھا 2 پڑھی تو 4 والی حدیث تو رہ گئی نا، تو جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے، کیا علاج کرے آدمی؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ایک آدمی نے 4 رکعت پڑھی 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، ایک نے 2 پڑھی 2 لاکھ رکعت، تمہاری مرضی ہے، ثواب زیادہ لو کم لو، کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں۔ وہی اذان کے بعد ہی سنت ہوتی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ میں امامت کر رہا تھا نماز میں، سورۃ والتین پہلی رکعت میں میں نے پڑھی، لیکن میں نے غلط پڑھی، مجھے خیال آیا پر دوسری رکعت میں نے اسی سورت کو صحیح طریقے سے پڑھ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایک آدمی کے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے پڑھے، وہ معذور ہے، اس کے بس میں تھوڑا ہے۔ نماز پڑھنی ہے ہر حال میں، چاہے کھڑے ہو کے پڑھے چاہے بیٹھ کے پڑھے، اشارے سے رکوع کرے، اشارے سے سجدہ، کوئی بات، وہ معذور ہے۔ اگر سجدہ کرنے پہ قادر ہے تو کرے، لیکن وہ بیچارے کا آپریشن ہوا ہے، وہ سجدہ کرے گا، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، آپریشن خراب ہو سکتا ہے، کوئی اشارہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ منکرین حدیث کے خلاف علماء دیوبند نے کام کیا ہے، تو اور کیا کس نے ہے؟ منکرین حدیث کے خلاف تو کام ہی صرف انہوں نے کیا ہے، ایک کتاب نہیں، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور کسی جماعت کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ آج کل اخباروں میں بڑی بحث ہے کہ اسلام جدت پسندی کی اجازت دیتا ہے۔ پہلی بات میرا بھائی یہ ہے کہ فیصلہ کرو کہ جدت پسندی سے مراد کیا ہے، بے حیائی، تو اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا، یا جدت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چیزیں حرام تھی اب حلال ہو گئی۔ آخر کوئی فیصلہ تو کرو نا، جدت پسندی کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تمہاری جدت پسندی اسلام کے قانون سے ٹکرائے گی تو کفر ہو جائے گا، سیدھی سی بات۔ اب تم یعنی لڑکیاں بالکل اریاں لباس میں گلاب کے پھول لے کے دوستوں کو دے رہی ہیں اور عشق ہو رہا ہے، ویلنٹائن ڈے منا، یہ جدت پسندی ہے، اسی کا نام جدت پسندی ہے۔
نیو ایئر نائٹ میں شراب پی کے ہلا گلا کرنا اور یہاں پھرنا اور اپنے فرینڈ کے ساتھ جو منہ کالا کرنا، یہ جدت پسندی ہے؟ ٹی وی پہ ہر خبر دینے والی عورت کو گلے کے اندر دوپٹہ ڈال کے روزانہ نئے فیشن اور میک اپ کے ساتھ بٹھانا، یہ جدت پسندی ہے؟ اسی طرح جیسے ایک آدمی یعنی اپنا انڈر ویئر بدلتا ہے، اسی طرح روز عورتیں بدلنا، یہ بھی جدت پسندی ہے؟ خدا کا خوف کریں، جدت پسندی کی تعریف تو کرو نا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے، اس کا تعلق تو جماعت توحید سے ہے، لیکن وہ تعویذ وغیرہ لکھ کے دیتا ہے پانی دم کر بھی۔ پانی کے دم کرنے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، پانی پہ دم کر دو، خود بندے پہ دم کر دو، ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر دو، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ جہاں تک تعویذات کا تعلق ہے تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ہے، اگر حدیث مبارک کی دعا ہے تو وہ لکھ کے دینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تعویذ لکھ کے گلے میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے جن تمائم سے منع فرمایا تھا وہ شرکیہ ہوتے تھے، جیسے قرآن کا جیب میں رکھنا جائز ہے، وہ کہتے ہیں گلے میں لٹکانا بھی جائز ہے، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی حمیل لے کے جیب میں رکھ لو، لیکن کوشش یہ کرو کہ تعویذوں سے بچو۔ جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، کئی بچے ہیں، اب خامند پریشان ہے، طلاق سے پہلے نہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں نا۔ اب جناب وہ سلو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کسی آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک رات کے لیے نکاح کر لے اور اس کو حلال کر دے؟ حضور نے لعنت بھیجی ایسے آدمی پر۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرانے والا اور کرنے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ وہ عورت شادی کرے، اب اگلے کی مرضی، وہ طلاق دے یا نہ دے، یہ کافی پرانی بات ہے۔ میں اتفاق سے گیا تھا آپ کے پاکستان میں، ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا جی یہ آپ کے طالب العلم ہیں، یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، میں طلاق دے بیٹھا ہوں، حلالہ کرانا ہے، آپ میری سفارش کر دیں۔ میں نے کہا بھی میں تو یہی سفارش کروں گا کہ اس سے نکاح کر دو، اس سے کہوں گا کہ خبردار پھر کبھی طلاق نہیں دینی، لے جاؤ۔ جی پھر فائدہ تو نہ ہوا۔ میں نے کہا شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ وہ عورت اپنے منشے سے دوسری شادی کرے، وہ کرایہ دار نہ ہو، تاکہ پہلے شوہر کو سزا ملے کہ تم نے کیوں 3 طلاقیں دی، اور پھر اگر وہ بندہ مر جائے یا اپنے منشے سے طلاق دے، یہ نہیں کہ پہلے طے کرے کہ جناب آپ 10,000 روپیہ بھی لیں، ایک رات میری بیگم سے انجوائے بھی کریں اور صبح کو مہربانی کر کے طلاق دے دینا، یہ تو لعنت ہے۔ یہ تو ساندھ ہوا نا، جیسے لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، بیل رکھے ہوتے ہیں، بکرے رکھے ہوتے ہیں، سانڈ رکھنا چاہتے ہو تو۔ میرا نام محمد خطیب ہے، میں نے احرام کے بعد چند بال کاٹے ہیں، بال بھی سارے کاٹیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ محلقین رؤوسکم، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تھوڑے تھے۔ میرے گھر والے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے، اور شفا اللہ کے بندے، زمزم شفا ہے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، یقین کرو۔ میں دبئی سے آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، میرے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، میں مدینہ منورہ نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں، اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری ایک الگ فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے، لیکن عمرے سے تو کوئی تعلق نہیں۔ چلے جائیں، پھر اللہ موقع دے گا کہ پھر مدینہ شریف چلے جائیں۔
میرا ایک دوست ہے، آغا خانی ہے، اس کے ساتھ گھر میں کھانا تو کافروں کے گھر میں بھی جائز ہے، وہ بھی کافر ہوتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن کوشش کریں کہ دور رہیں۔ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر میں جانور خرید کے ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے غریبوں کو دے دوں وہ بھی جائز ہے۔ آٹا دے دو، روٹی دے دو، کپڑا دے دو، کچھ دے دو۔ ایک آدمی مسجد میں جماعت میں کھڑا تھا، اس کے دائیں بھی بچہ تھا، بائیں بھی بچہ تھا، اس کی نماز ہو گئی، لیکن کوشش یہ کرو کہ بچے پیچھے ہوں۔ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ مرد اول ہوں پھر بچے ہوں۔ اگر بالکل چھوٹا بچہ آگے بٹھا دو، اس کو صفوں میں کھڑا کر کے صف خراب نہ کریں۔ یہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وامور المسلمین، اللہم یسر امورنا وامور المسلمین، اللہم یسر امورنا وامور المسلمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ، اللہم احفظنا بالاسلام قائما قائدا راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر اخواننا فی عراق وفی فلسطین وفی کشمیر وفی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود ومن والاہم من الکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم لا تردنا عن بابک خائبین، اللہم لا تجعلنا من الآیسین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا